والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مزعون وهو ميت رأيت الدموع تسيل. رواه أبو داود في كتاب الجنائز. محترم سامعین کرام، میت کے احکام و مسائل اور اس کے متعلق جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کے اوپر بڑے ہی اہم دروس آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ان دروس کے پیش کرنے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ موت ایک یقینی اور حتمی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے درمیان رکھا ہے. خصوصاً انسان ہر روز اس طرح کے حادثات سے دوچار ہو رہا ہے، لہذا ایسے وقت میں ہم اگر اس مرحلے میں پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے سماج و معاشرے میں اگر کوئی میت ہے تو ان کے ساتھ ہمارا کس طرح سے دستور ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمارا سلوک ہونا چاہیے، یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم سیکھ لیں. بس اسی مقصد کے تحت ان دروس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، حدیث نمبر 4450/2، 4450/3، یہ دونوں روایتوں کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صلح کے مقام پہ ان کا قیام گاہ تھا، ان کی قیام گاہ تھی، ان کا جائے قیام تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر انہوں نے سنی تو اپنی قیام گاہ سے گھوڑے کے اوپر چڑھ کر کے تشریف لائے، مسجد کے آگے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے، مسجد کے اندر گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کیا. مسجد کے اندر جانے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا قصد کیا. حجرے کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعش مبارک ہے وہ یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس میں گئے، فکشف عن وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کھولا اور پھر اس کے اوپر جھکے، فقبل وبکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کے بعد رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر دو موتیں نہیں آ سکتی. ایک موت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کر کے رکھا تھا وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے. اسی طرح سے سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب فی تقبیل المیت، حدیث نمبر 3163، 3163. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کے چہرے کا بوسہ دے رہے تھے، اور عثمان بن مزعون مر چکے تھے، حالت موت میں ان کا بوسہ دے رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت جو حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہے، کہ جب ان کے والد عبداللہ کی وفات ہوئی، جب وہ شہید کر دیے گئے، تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میں ان کے جو لاش تھی، ان کی نعش تھی، اس سے میں کپڑا ہٹاتا تھا اور روتا چلا جاتا تھا. دوسرے لوگ مجھ کو روکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اچانک میرا دیکھتے ہوئے میری چچی فاطمہ بھی رونا شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو تم لوگ سب کے سب رو لو یا پھر سب کے سب خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جب تک تم میت کو اپنے گھر میں رکھے رہتے ہو، جب تک تم اس کو لے نہیں جاتے، فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے رہتے. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو سب سے اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر میت مر جائے تو اس کی تعظیم کے لیے، اس کے تبرک کے لیے اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں. بہت سارے لوگ اس واسطے سے بوسہ نہیں لیتے
یا نہیں چھوتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ میت ناپاک ہوتا ہے، حالانکہ ایک مومن چاہے وہ زندگی میں ہو چاہے وہ موت کے بعد ہو وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے مجمع میں صحابہ کرام کی موجودگی میں اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور پھر جا کر کے ان کا بوسہ لیا، اور کسی بھی صحابی نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس کا انکار کرتے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خاموش رہنا یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے کہ کسی بھی میت کے لیے جو مومن ہو، جو ایمان والا ہو، اس کے تعظیم کے لیے، اس کے تبرک کے لیے ہم اس کا بوسہ لے سکتے ہیں، اور وقت ضرورت اس کے چہرے سے کپڑا بھی ہٹا سکتے ہیں۔ اب بوسہ کہاں پہ لینا چاہیے، اس سلسلے میں سنن نسائی کی روایت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبل بین عینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔ گویا اگر کسی میت کا اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی تبرک کرتے ہوئے، یا اس سے محبت ہونے کی وجہ سے اگر ہم کسی میت کا بوسہ لیں تو بوسہ بالکل یہیں پر لینا چاہیے، کیونکہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات آج کے سبق میں تھا، آج کے درس میں تھا کہ میت اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہو، ہمارا مومن بھائی ہو، اس سے محبت ہو، اس کی تعظیم ہو، اس کا تبرک ہو، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے چہرے کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وقت ضرورت اس کے چہرے سے کپڑے کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح سے علم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس علم کو ہم سیکھیں اس علم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔